رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. مشفق صاحب حکم صاحبان، آج کی اس بزم تقابلی میں جس موضوع کے تحت چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات۔ حضرات، آج مسلمان کی سب و حالی، معاشی پریشانی، سماجی فساد، زیست کی صعوبیت اور جسم و جان کی کسوبرسی سے دو چار ہونے کی وجہ خود کی بے روی، بے دینی، بدعملی، ترک قرآن اور عبادت و مناجات سے والی زندگی گزارنا ہے۔ ہم نے دینی راہ چھوڑ دی جو صاف صحیح سیدھی سچی اور روشن ہے، اور شیطانی لگر گناہوں کی پرخطر پگڈنڈی اور پیمانی کی خاردار وادی سے گزر اپنی زندگی کا ہدف بنا گیا۔ بلاخر شیطان نے ہم سے وہ کام لیا جو اس کا ہدف تھا۔ پھر زمانے میں شر و فساد کا ظہور ہوا، قہر الہی نے زمین میں انسانی آہو بکا اور چیخ و پکار پھیلا دی۔ انسان کے گناہوں نے ہماری زندگیاں تباہ، ہمارے گھر برباد اور سماج و معاشرہ کو تروبالہ کر دیا۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گناہ کہتے کسے ہیں۔ عن العباس بن سمعان الانصاری قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے نیکی اور گناہ کے تعلق سے پوچھا تو آپ نے کہا: نیکی حسن و اخلاق کا نام ہے، اور ہر وہ چیز جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں ناگوار گزرے کہ کوئی دوسرا اسے جان لے تو سمجھ جاؤ کہ وہ گناہ ہے۔ سامعین کرام، جب قومیں گناہوں کی مرتکب ہو جائیں اور انہیں کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے: والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم فلیصومونکم سوء العذاب ثم یدعوا خیارکم فلا یستجاب لهم۔ یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے رب سے میری جان ہے۔ لتأمرن بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ تم اگر امر بالمعروف کرنا چھوڑ دو گے، نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم میں سے تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کر دے گا۔ وہ تمہیں ستائیں گے، تمہیں پریشان کریں گے، تمہارے خون کے پیاسے بن جائیں گے، تمہارا جینا دشوار کر دیں گے۔ ثم ندعو خیارکم فلا یستجاب لهم۔ پھر تم میں سے جو اللہ کے مخالف بندے ہوں گے وہ اللہ سے دعائیں کریں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، ان ظالموں کو ہم سے ہٹا دے، ان کو تباہ و برباد کر دے، یہ ہمارے جان و ایمان کے دشمن بن گئے ہیں۔ فلا یستجاب لهم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول نہ کرے گا۔ حضرات، گناہوں کے اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں 5 گناہوں کا ذکر کیا اور کہا کہ جب یہ 5 گناہ میری امت میں پائے جانے لگیں گے تو میری امت کو 5 قسم کی سزائیں بھی دی جائیں گی۔ ان میں سے آئیے ایک گناہ اور اس کے اثر کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا: لم تزل الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في مضت في أسلافهم الذين مضوا۔ کہ جس سماج و معاشرے میں قلیانیت، برہنگی اور زنا کا کلچر عام ہو جائے، بے حیائی جس معاشرے میں عام ہو جائے، بے غیرتی جس معاشرے میں عام ہو جائے، حتی یعلنوا بها، اور معاشرہ اتنا بدتر اور اتنا بے غیرت ہو جائے کہ جو برائیاں کبھی پردے کے پیچھے ہوا کرتی تھی وہ برائیاں لبے سڑک زرعہ ہونے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا: اذا فشى فيهم الطاعون، تو ایسے معاشرے میں طاعون کا مرض پھیل جائے گا۔ حضرات، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس سماج و معاشرے میں برائیاں عام ہوتی ہیں تو ان میں گناہوں کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اب عظیم میں دعائیں کہ بار الہ تو ہمیں گناہ اور ان کے اثرات سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔